اللہ کا فضل نہ ہو، نبی کی خاص نگاہ عنایت نہ ہو، غوث الاعظم کا خاص کرم نہ ہو، یہ کام ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کام جو ہو رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے حضرت امام ملت پر غوث الاعظم کی نظر عنایت ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور امام ملت، حضور امام ملت، حضور اظہری سرکار۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز پروگرام کے بعد آپ لوگ ترتیب سے لائن لگا کر حضرت سے مصافحہ کریں گے۔ آپ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الوجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس کام کے لیے میں 3 سال سے مجاہدہ کر رہا تھا، آج آپ کے پاس مشاہدہ کی شکل میں ہے۔ سبحان اللہ، کہ محنت 3 سال سے جاری تھا، بحمدہ تعالی اللہ تعالی کا کرم ہوا اور حضرت نے زیادہ نوازی فرمائی کہ آج ہم اور آپ دیدار سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم، آج جہاں اس پرفتن ماحول میں ایک گھر چلانا مشکل ہے، وہاں تنہا تقریباً 48-50 کے قریب مساجد اور مدارس کی سرپرستی کرنا اور اس کے انتظامات اور علوم دنیا کو عروج و ارتقاء پر پہنچانا، لوگوں کے دلوں تک تصوف کا مزاج پہنچانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بے شک۔ چند منٹ چونکہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جو پہلے دن میں نے تلاوت کی تھی، اور جو میں نے روح کو مضبوط کرنے کے لیے جو غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 5 طریقے بتائے تھے، ان میں سے میں نے 2 کو بتایا تھا اور 3 بچ گیا تھا۔ تو احباب نے گزارش کی کہ اسے بتا دیں، چونکہ تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی، وقت اپنی تنگ دامنی کا شکایت کر رہا ہے۔ حضرت کی تقریر بھی سننی ہے اور فیضان سے ہمیں ہم تمام کو مستفیض بھی ہونا ہے، تو بڑی تیزی کے ساتھ اس واسطے نکھار ہے، اس واسطے نکھار ہے امجھر شریف میں، اس واسطے نکھار ہے امجھر شریف میں، لیٹا خدا کا یار ہے امجھر شریف میں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد۔ اس واسطے نکھار ہے امجھر شریف میں، لیٹا خدا کا یار ہے امجھر شریف میں، اور بغداد میں بہار ہے طیبہ کی دوستو، بغداد میں بہار ہے طیبہ کی دوستو، بغداد کی بہار ہے امجھر شریف میں، بغداد کی بہار ہے امجھر شریف میں، مٹی کو زر بنا کے جو بڑھیا کو ہے دیا، یہ کرامت ہے کہ مٹی کو زر بنا کے جو بڑھیا کو ہے دیا، ان کا ہنسی مزار ہے امجھر شریف میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسے سیدنا پاک، اسے سیدنا پاک حضور امام ملت زندہ باد، حضور اظہری سرکار، زندہ باد، حضور اظہری سرکار، زندہ باد، کرامات سیدنا پاک، زندہ باد۔ مٹی کو زر بنا کے جو بڑھیا کو ہے دیا، ان کا ہنسی مزار ہے امجھر شریف میں۔ یہ دیکھیے کہ عظمت وہاں کے پھول کی مت پوچھئے جناب،
عظمت وہاں کے پھول کی مت پوچھئے جناب، کانٹا بھی باوقار ہے اندر شریف میں، واہ واہ واہ، کانٹا بھی باوقار ہے امجھر شریف میں، ان کی نگاہ فیض سے گھوڑا بھی جی اٹھا، واہ 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 ان واہ، کے نگاہ فیض سے گھوڑا بھی جی اٹھا، جامی شاہکار ہے امجھر شریف میں، جامی شاہکار ہے امجھر شریف میں۔ حضرات محترم، بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 5 سخاوت کا ذکر فرمایا۔ اول سخاوت زبان کی سخاوت، یعنی سچ بولیں، حق بولیں، صحیح مشورہ دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ سخاوت صرف مال کا کیا جاتا ہے، مال کی سخاوت ہے، لیکن پہلے زبان کی سخاوت، کسی کی ہم تعریف، جو اگر صاحب تعریف ہے، تعریف کے لائق ہے تو اس کی تعریف کی جائے، جس کا جو معیار ہے اس معیار کے لائق اسے سمجھا جائے، قاری قرآن ہے تو اسے قاری قرآن کا مقام دیا جائے، عالم باعمل ہے تو اس کو وہ منصب، جس منصب پر ہے اسی منصب کے اعتبار سے تعظیم و تکریم کی جائے، دل چھوٹا نہ کریں، ظرف چھوٹا نہ کریں، احساس کمتری کے شکار نہ ہو جائیں کہ اگر ہم کسی کی تعریف کر دیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ نہیں، آپ اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں تو آپ بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ مال کی سخاوت، مال کی سخاوت، مال کی سخاوت کے معنی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اٹھا کر کسی کو دے دینا۔ یاد رکھیں، دنیا میں جتنی چیزیں ہمیں ملی ہیں اس پر ہمارا حق نہیں ہے، اس پر ہمارا حق نہیں ہے۔ کھانے کے لیے ہمیں ایک سے ایک میوے اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، سیب ہے، انگور ہے، سب کچھ پیدا کیا ہے، یہ میرا حق نہیں ہے۔ آپ نے کیا کر دیا کہ اللہ نے آپ کے لیے یہ بنایا ہے؟ کیا کوئی کمال کر دیا ہے؟ کیا آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ آپ کے لیے بنایا جائے؟ اللہ رب العزت نے کھانے کی چیزوں کو، پہننے کی چیزوں کو بنایا، اس پر میرا حق نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو حق ہونا اور ہے، اب اللہ کی نعمت سمجھنا اور ہے۔ آپ اٹھے، اٹھنے کے بعد آپ کے گھر میں اچھے اچھے سامان ہیں، آپ نے کھانا شروع کیا، آپ نے سمجھا میرا حق ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جب اللہ کی نعمت ہے تو پھر اللہ رسول سے پوچھئے کہ ہم اسے استعمال کیسے کریں، اسے کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیے، اللہ کی نعمت ہے، یہ آپ کا اس پر حق نہیں ہے کہ جیسے چاہیں، جو چاہیں، جب چاہیں کھا لیں، بلکہ دنیا کی جتنی اشیاء ہیں یہ ہمارا اس پر حق نہیں، رب کا فضل ہے، یہ نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، تو ہر چیز پہننے سے پہلے جو کپڑا ہم پہن رہے ہیں اس پر حق نہیں، رب کی نعمت ہے، یہ رب کا احسان ہے۔ ساتھ ہی تیسرا جو سخاوت ہے وہ سخاوت یہ ہے کہ معاملات کی سخاوت، معاملات اگر آپ کے تجارت کے درمیان ہو جائے، گھر میں ہو جائے، اپنے خاندان میں ہو جائے، اپنے معاملے میں ہو جائے، اپنے علاقے میں ہو جائے، تو معاملات کی سخاوت یہ ہے کہ فوراً اسے حل کر دیا جائے، معاملات کی سخاوت فوراً حل کر دیا جائے۔ اس لیے کہ دیکھیے قرآن میں اللہ رب العزت نے 2 لفظ کا استعمال کیا گیا ہے قرآن میں، ایک آدمی اور ایک انسان۔ آدمی کیا ہے، انسان کیا ہے؟ آدمی، حالانکہ معنی کے اعتبار سے ہم آدمی بھی بول لیتے ہیں، اسی کو انسان بھی بول لیتے ہیں۔ یہ آدمی جو ہے یہ حیات، وجودی حیات ہے،
آدمی جو ہے اس کی کیا ہے وجود حیوانی وجود ہے کہ جانور بھی کھاتا پیتا ہے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، جانور کے بہت سارے نام ہیں، اس میں ہمارا بھی ایک نام ہے آدمی، لیکن آدمی حیوان ہے وجودی اعتبار سے۔ معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اخلاقی اعتبار سے آئے تاکہ آپ اخلاقی انسان بن جائیں۔ حیوان تو ہر کوئی ہے، جانور بھی کھاتا پیتا ہے، آپ بھی کھائیں پیئیں، اس میں فرق کیا ہے؟ آپ انسان بنے، اخلاق آپ کا اچھا ہو، عمدہ ہو۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، زبان کی سخاوت، دل کی سخاوت، مال کی سخاوت، معاملات کی سخاوت، اور پھر سب سے اخیر میں ہے دین کی سخاوت۔ دین کی سخاوت کیا ہے؟ دین کی سخاوت یہ ہے کہ جو آپ کو نہیں معلوم ہے اور معلوم ہے کہ فلاں جگہ علم دین سکھائی جا رہی ہے، آپ فوراً وہاں سخی بن جائیں اور اپنے سارے کاموں کو چھوڑیں اور جا کر وہاں دین سیکھیں۔ فلاں مسجد میں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ اپنے دیگر کاموں کو چھوڑیں، جا کر مسجد میں دین سیکھیں۔ فلاں جگہ جلسہ ہو رہا ہے، دینی جلسہ ہو رہا ہے، وہاں پہنچے، وہاں دین سیکھیں۔ تو دین کی سخاوت ایک یہ ہے کہ نہیں معلوم ہے تو سیکھیں، اور دوسری سخاوت یہ ہے کہ دین اگر معلوم کر چکے ہیں تو پتہ لگائیے دین کی ضرورت کہاں ہے، جہاں ہو وہاں جا کے دین بتائیں، یہ دین کی سخاوت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو دین سیکھنا یہ بھی دین کی سخاوت، اور دین سیکھ کر دین بتانا یہ بھی دین کی سخاوت۔ اب آپ اپنی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین کی سخاوت امام ملت کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اس عمر میں جبکہ اکثر بیمار رہتے ہیں ممبئی تک پہنچے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا شہر نہیں دیکھا؟ جس نے مکہ دیکھا، جس نے مدینہ دیکھا، ممبئی کیوں دیکھے گا؟ وجہ صرف یہ ہے کہ دین مجھے معلوم ہے، ہمیں دین بتانا ہے۔ اسی لیے کہ غوث الاعظم نے فرمایا ہے کہ سخی وہ نہیں جو صرف مال بانٹے، سخی اسے کہتے ہیں جو دین سیکھے اور دین بانٹے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، دین لوگوں تک پہنچائے۔ آپ اندازہ لگائیے، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ تقریر بھی کرنی ہے، مساجد کے نظام کو بھی برقرار رکھنا ہے، مدارس کا انتظام بھی کرنا ہے، دور و دراز سفر بھی کرنا ہے، مریدین کا حلقہ بھی ہے، ملنے والے بھی آ رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات کو ایک شخص تنہا کس طریقے سے کر رہا؟ یقیناً اگر اللہ کا فضل نہ ہو، نبی کی خاص نگاہ عنایت نہ ہو، غوث الاعظم کا خاص کرم نہ ہو، یہ کام ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کام جو ہو رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے حضرت امام ملت پر غوث الاعظم کی نظر عنایت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور امام ملت، حضور امام ملت، حضور اظہری سرکار، ماشاءاللہ سبحان۔ بسا اوقات آج کے اس دور میں پیر صاحب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ صرف مرید کر لینا۔ حضرت ایک بہترین مدرس الجامعۃ الفاروقیہ میں پرنسپل آپ شروع سے لے کر آخر تک رہے، جی سبحان اللہ، اونچی اونچی کتابیں پڑھاتے رہے، ہزاروں نہیں کئی ہزار علماء آپ کے شاگرد۔ اور میں نے کچھ ان علماء کرام و مفتی کرام سے ملا کہ میں یہ سمجھا کہ ان کی عمر اتنی ہے تو یہ حافظ ملت کے زمانے کے ہیں، لیکن جب بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے سید اصغر امام صاحب سے درس حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان مفتیان کرام ماشاء اللہ ملا۔ ماشاء اللہ۔
بحمدہ تعالی آج کے اس دور میں ایسے پیر کی ضرورت ہے کہ صرف پیر نہ ہو بلکہ عالم دین بھی ہو. بے شک سبحان اللہ. بے شک بے شک. اس زمانے میں اگر سے پیر کی جو شرائط ہیں اس شرائط پر اگر نظر کی جائے اس کے باوجود اس زمانے میں جو شرط ہے وہ شرط یہی ہے کہ اگر پیر ہو تو عالم دین ضرور ہو. بے شک. ورنہ آج ایسے بھی پیر ہیں کہ مرید کرتے چلے جا رہے ہیں, وضو بتانے کا تو دور کا راستہ, خود وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. اللہ اللہ. اگر ان کے پانی کے مسائل پوچھ لیے جائیں تو پانی کے مسائل معلوم نہیں ہے. اصل مرید تو وہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اسے قرآن کا علم دیا جائے, حدیث کا علم دیا جائے. عالم پیر ہوگا تو مرید اگر جاہل بھی ہوگا دستے کرم سے لگا رہے گا تو ایک نہ ایک دن اتنا وہ جان جائے گا جتنے سے وہ دینی اعتبار سے اپنی زندگی گزار سکتا. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر آپ ایسے پیر کو پکڑا جو خود ہی علم دین سے نابلد ہے تو پھر قوالی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا, اچھلنے کودنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا, پرچم کشائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. بس آپ کودتے رہیے. ابھی ماہم شریف کا عرس ہونے والا ہے, سندل کا ایک دور چلنے والا ہے, سندل کا ایک دور چلنے والا ہے. 2-2 لاکھ روپے کے ڈی جے ہوں گے, ڈھول باجے تاشے ہوں گے, پھر اس کے بعد 50,000 کی چادر ہوگی اور بہت اچھے طریقے سے سجایا جائے گا. اور جا کر مخدوم صاحب کو نہیں, پہلے پورے باندرا والے کو گھما کے گلی گلی دکھایا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں مخدوم صاحب نے آپ سے مانگا ہے؟ جی جی جی. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی جی واہ. مخدوم صاحب نے آپ سے طلب کیا ہے میرے لیے چادر لاؤ. مخدوم صاحب تو ہر دن نہ جانے کتنے کو عطا کر رہے ہیں. جی بے شک بے شک بے شک. میں ابھی جمعہ کے دن گیا تو دیکھا کہ ایک شخص پاسپورٹ لے کر غریب مخدوم صاحب کے قدموں میں رکھ رہا ہے. دل نے خیال کیا کہ پاسپورٹ, میری وجدانی کیفیت کہہ رہی تھی کہ حضور پاسپورٹ تو بنا لیا ہے لیکن ممبئی سے ہماری فلائٹ ہونے والی ہے, پاسپورٹ حکومت نے بنا دی ہے لیکن شہر آپ کا ہے, آپ یہاں اپنے نظر کرم سے دستخط مار دیں تو میرا کام ہو جائے گا. بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسی لیے تو لے کر وہ قدموں میں رکھ رہا تھا. شادی کے آتے ہیں, شادی کے کارڈ رکھے جاتے ہیں, آپ ڈھول باجے تاشے, اور اس کے بعد حیرت کی بات یہ ہے کہ جو مسجد میں چندہ نکال کر سب سے گندا والا اور 10 روپے کا نوٹ نکال کر دیتا ہے اور وہ ڈی جے اور ڈھول اور باجے کے نام پر ہزار روپے دیتا ہے. آپ کے 1000 روپیہ دینے پر, اس کے لینے پر مجھے کوئی زیادہ افسوس نہیں ہے. ہمیں اس بات پر تشویش ہوتی ہے کہ آپ کا پیسہ کیسا ہے, حلال والا ہے یا حرام والا. آپ اندازہ لگائیں اس کا. کیا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا کہ اگر پتھر نگر سے اسلام پورہ سے مخدوم صاحب کا سندل نکلنے والا ہے, کیا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد میں اعلان کر دیا جائے کہ ظہر کے نماز کے بعد چادر شریف مخدوم صاحب کے یہاں پیش کرنے کے لیے یہاں سے لے جایا جائے گا. یہ اعلان کریں. علاقے کے یا جو علماء آپ کو پسند ہو, ایک عالم دین کو, 2 شاعر کو بلائیے, نعتخواں کو بلائیے, آدھے گھنٹے کی تقریر مخدوم ماہمی کی سیرت پر, آپ کے کردار پر, آپ کی کرامت پر, آپ کے بچپنے پر, آپ کی جوانی پر, آپ کی تجارت پر, آپ کے شب و روز پر, آپ کی زندگی پر تقریر کرائی جائے. اس لیے کہ جس کی چادر آپ پیش کر رہے ہیں جانے تو صحیح وہ مخدوم کیسا تھا, وہ مخدوم علی ماہمی کا بچپنا کیسا تھا, ماں کے ساتھ ان کا رابطہ کیسا تھا, ان کی تعظیم و تکریم کا معاملہ کیا تھا. وہ مخدوم ماہمی جس پر آپ ڈھول باجے سے آپ لے کر جا رہے ہیں, معلوم نہیں وہ مخدوم علی ماہمی وہ مخدوم ماہمی ہے. جب تفسیر قرآن کے لیے قلم اٹھاتے ہیں تو صرف بسم اللہ کی 25 تفسیریں لکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شان مخدوم ماہمی, نعرہ تکبیر.
جو ولی کامل تفسیر قرآن لکھ رہا ہو اس کے عرس میں آپ ایسے کام کر رہے ہیں جس کے وہ خود بھی نہ پسند کرنے والے تھے اور نہ پسند کرنے والی چیز ہے. تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ پتھر نگر والے مسجد میں پروگرام کر لیں, اسلام پورہ والے اپنے علاقے میں پروگرام کر لیں, مہاراشٹر نگر والے اپنے مسجد میں پروگرام کریں, گائنیشور نگر والے میں پروگرام کریں, مخدوم ماہمی کی سیرت بیان کی جائے, کرامت بھی بیان کی جائے, 2-3 منقبتیں ہوں جو آپ نے 3-4 لاکھ روپیہ خرچہ ڈھول بازے میں کرنا ہے, کچھ شیرینی تقسیم کر لیں. اگر کچھ نہ ہو تو کچھ چادریں جو بڑی بڑی 50,000 کی چادر پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کچھ ایسے کپڑے لے لو جو کسی غریب کے کام آ جائے. جی جی بے شک. کسی بچی کے کپڑے ہو جائیں, کسی غریب کو لنگی کا معاملہ ہو جائے, کمبل ہو جائے, کچھ ایسی چیزیں لے لیں. اور جب چادر آپ سے رخصت ہو تو دیکھیں کہ کوئی ایسا غریب نظر آ رہا ہے جس کی لنگی پھٹی ہو, اسے لنگی دے دیں, جس کا چادر پھٹا ہو چادر دے دیں. کوئی اگر بے پردہ اگر کوئی عورت مسلمان جا رہی ہو, نقاب اسے دے دیں. اور راستے میں جاتے جائیں ڈھول نہ بجائیں, بلکہ نبی کی سنت پر جو ننگے سر میری خاتون ہیں ان کے سر پر ایک ردا دے دیں, چادر دے دیں. اس سے کیا ہوگا, ابھی آپ پہنچے بھی نہیں ہوں گے, بھارت نگر سے پہلا قدم نکلا ہوگا, بارگاہ مخدوم ماہمی میں ہماری چادر قبول ہو گئی. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم لے کر جا رہے ہیں لوگ تعریف کریں گے؟ نہیں, ڈھول بجانے والا خود بولے گا کیسے مسلمان ہیں ہم کو بلاتے ہیں. جو ناچ رہا ہے ڈانس کر رہا ہے وہ بھی بعد میں کہے گا کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تعریف اس میں ہوگی کہ کبھی بھی یاد رکھ لیں, تعریف کے لیے دنیا کو نہ دیکھیں, تعریف کے لیے دین کو دیکھیں. تعریف دین ہی آپ سے حاصل ہو سکتا ہے. دنیا کے لیے آپ پوری جان قربان کر دیں, سب کچھ لٹا دیں, دنیا آپ کی تعریف نہیں کرے گی. دین ہے کہ دین یہ کہتا ہے ان المتقین فی جنات و نعیم, اگر تم متقی بن جاؤ گے تو ہم تمہیں جنات نعیم عطا کریں گے. سبحان اللہ. تو آپ اس پر توجہ دیں. یہ سارا کام ہمارے اور آپ کے لوگوں کے پیسے سے ہوتا ہے. اگر چندہ کر بھی لیا ہے تو کینسل کریں ڈھول کو, باجے کو. وہ شخص, میں افسوس کرتا ہوں کہ جب نکلتا ہے تو ہمارا نوجوان ڈی جے پر اگر نعت بھی اگر پڑھی جا رہی ہو تو وہ رومال لے کر اس طریقے سے لہراتا ہے, رومال لے کر وہ ڈانس کرتا ہے, ناچتا ہے. کیفیت اس کا نام کبھی کیفیت لوگ دے دیتے ہیں, کبھی اس کا نام وج دے دیتے ہیں, کبھی اس کا نام کیا کیا دے رہے ہیں. جس شخص کو صحیح سے قل واللہ شریف پڑھنے نہیں آتا ہو, بتائیے اس کو کس بات پر بجا رہی ہے. جس کے صحیح مخارج نہیں ہیں. تو حضرات محترم, مخدوم علی ماہمی کی بارگاہ میں سب سے بہترین ہدیہ پیش کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ مفسر قرآن تھے, آپ کے نام پر قرآن کی تعلیم کا حلقہ بنایا جائے, بہترین مکتب کھولا جائے, اور جہاں مکتب چل رہے ہیں ان کا تعاون کیا جائے. الحسنین ایجوکیشنل ٹرسٹ کیوں رات کو 10:30 بجے کے بعد 10:30 سے 11:30 اور 12 کا حلقہ چلاتا ہے؟ کیوں چلاتا ہے؟ کیا مدرس کو نیند نہیں آتی؟ کیا ہمیں نیند نہیں آتی ہے؟ صرف اس لیے کہ جن بچوں نے غربت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے بچپن میں قرآن نہ پڑھ سکے, آج مجبوری میں آ کر کام کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, لیکن مزدوری کر وہ پیٹ تو بھر سکتے ہیں لیکن قبر کو روشن نہیں کر سکتے. جی بے شک. قبر کو روشن نہیں کر سکتے. تو الحسنین ایجوکیشنل ٹرسٹ سید الہند کے فیضان کو لیے ہوئے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ تم دن میں محنت کر پیٹ کو بھرو اور ہم رات میں محنت کر تمہاری قبر کو روشن کریں گے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بے شک بے شک. اس لیے جو نوجوان چاہے 15 سال سے لے کر 80 سال کا بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جسے قرآن نہیں آتا, الحسنین ایجوکیشنل ٹرسٹ سے جڑے. آپ کو قرآن کی صحیح تعلیم دی جائے گی, آپ کو وضو کا طریقہ بتایا جائے گا, آپ کو وہ مسائل بتا دیے جائیں گے جو ضروری ہیں, جس کے بغیر کام نہیں چلتا.
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے ماشاء اللہ بہت اچھا تو مخدوم علی ماہمی کا عرس چل رہا ہے ادب کے ساتھ تو پھر ہونا کیا چاہیے تقریر 15 ہی منٹ تقریر کر لیں 20 منٹ تقریر کر لیں آدھا گھنٹہ تقریر کر لیں اور اس کے بعد منقبت کے بعد آپ جو شیرینی لے لیں اور شیرینی لینے کے بعد یہی اپنی مسجد میں قل شریف پڑھ کر بہترین طریقے سے علماء کرام کے موجودگی میں فاتحہ خوانی کرا لیں اور فاتحہ خوانی کرانے کے بعد جو آپ کے محلے کے بچے بوڑھے کیونکہ عورتیں سب تو وہاں حاضر نہیں دے سکتے آپ پورے اس علاقے کا پیسہ 3 لاکھ روپیہ لے کر وہاں لٹا رہے ہیں ان لوگوں کو تو شیرنی تک نہیں موثر ان کو تو ان کے نظر کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو آپ علاقے میں فاتحہ خوانی کرائیں اور جو بھی بن پڑے سے لیجئے اور محلے کے لوگوں کو نوجوانوں کو مسجد کے نمازیوں میں تقسیم کریں اور تقسیم کرنے کے بعد اگر دور ہے اگر پیدل جانا چاہتے ہیں ڈھول باجے کے ساتھ پیدل چلے جاتے ہیں تو کیا نعت خوانی کے ساتھ پیدل نہیں جا سکتے ڈھول باجے میں ناچتے کودتے ہوئے جب آپ اچھلتے ہوئے جب آپ ماہم شریف یہاں سے جا سکتے ہیں تو کیا منقبت مخدوم ماہمی پڑھتے ہوئے نہیں جا سکتے ایک چھوٹا سا مائک لے لیجیے ہلکے سا اور پڑھ کر ایک دم روحانی کیفیت بنا کر اور یہ تصور کر لیں کہ کسی ولی کی بارگاہ میں جب آپ حاضری دینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں آپ پہنچتے تو 1 گھنٹے کے بعد ہیں لیکن ان کی نظر پہلے سیکنڈ میں پہچان جاتی ہے اور وہیں سے فیضان جاری بھی کر دیا جاتا ہے بے شک بے شک بے شک فیضان جاری کر دیا جاتا ہے اس لیے ادب کے ساتھ جائیں ٹھیک ہے دور ہے گاڑی کر لیں جہاں تک ٹریفک نہ ہو وہاں تک پہنچ جائیں اگر ٹریفک ہو تو وہاں اتر جائیں سر پہ ادب کے ساتھ اسے ڈھانک کر اپنا کپڑا اپنے کپڑے کو اگر کوٹ اور شیروانی سے لایا بہترین کپڑے سے تو اس کو کور میں رکھتے ہیں کور میں گردہ نہ پڑے اور مخدوم ماہمی کی چادر پہ پورے بھارت نگر کا پولوشن اور پورے بھارت نگر کا گرد و غبار پڑ رہا ہے فکر نہیں ہے فکر کیوں ہمیں صرف دکھانا ہے دکھا کر چندہ لینا ہے تو دکھا کر صرف چندہ لے سکتے ہیں مخدوم ماہمی کا فیض نہیں لے سکتے مخدوم ماہمی کے فیض لینے کے لیے ادب ضروری ہے ادب ضروری ہے تو ادب کے ساتھ لے جائیں اور لے جانے کے بعد وہاں پیش کریں لے جانے کے بعد وہاں پیش کریں یہ بھی ضروری نہیں کہ بالکل اندر جا کر جب تک ہم 15-20 منٹ نہیں رہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جب اندر جا کر 15 منٹ رہتے ہیں تو آ کر فخر سے سینہ تان کے کہتے ہیں میری حاضری بڑی اچھی ہوئی کیا ہوا اندر آدھا گھنٹہ رہا اندر آدھا گھنٹہ رہنا یہ کامیابی نہیں ہے آپ کا دل اور مخدوم ماہمی کی توجہات سے کتنا سیکنڈ جڑا رہا یہ اصل ہے جی جی بے شک یہ اصل ہے آپ کا دھیان کہاں ہے تو بزرگوں کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت ذمہ وقت فرماتے ہیں کسی ولی کی بارگاہ میں جائیے تو تصور کر کے جائیے کہ جیسے اگر یہ ابھی بحیات سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تو ہم ان کے پاس کس طرح حاضر ہوتے ٹھیک یہی تصور لے کر وہاں حاضر ہوئیے تو حاضر کا طریقہ یہ ہے حضرات محترم اس لیے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ہمارے ہیں آپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہم وہی بات بتائیں گے جو آپ کے لیے دنیا میں بھی بہتر ہو اور آخرت میں بھی بہتر ہو آپ خرچہ کر آپ کا پیسہ بیکار ہو جائے اور مخدوم علی ماہمی ناراض ہو جائیں یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گا اس لیے میرا کام ہے اور آپ کو ہم اس بات کی طرف خاص توجہ دلانا چاہتے ہیں جو لوگ نہیں مانے انہیں آپ تنہا چھوڑ دیں انہیں چھوڑ دیں آپ الگ ہو جائیں آپ ادب کے ساتھ جائیں اور جا کر حاضری دیں اس لیے کہ ہم لوگ کون سے ہیں ہمارا تعلق صوفیہ کرام سے ہے اولیاء کرام سے ہے ہم لوگ نسبت والے ہم لوگ نسبت والے ہیں اور بحمدہ تعالی آج اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل ہے کہ آج ہم ایک اہل نسبت کا دیدار بھی کر رہے ہیں چہرے کی زیارت بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز وہ چادر جو سید الہند سیدنا پاک کے مزار اقدس سے چھو کر یہاں تک پہنچی ہے وہ چادر بھی آپ تک پہنچانے کا اہتمام کیا جائے جی جی بے شک بے شک
اللہ تبارک و تعالی ہماری کاوشوں کو، آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ بات جو شریعت کے مطابق کرنی چاہیے، اور جس بات کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے اس کی طرف خاص آپ بھی توجہ دیں، اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے طرح طرح رنگینیوں میں آپ نہ پھریں، بہت سارے واقعات ایسے بھی ہو رہے ہیں جس پر آج ہمارے حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ ہم اس کی طرف یعنی سوشل میڈیا کی طرف باتیں آ رہی ہیں، اسی پر ہم غور کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور طرح طرح کی بدگمانیاں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ حالات بہت سارے ہیں، اس پر میں بولنا نہیں ہے، المختصر یہ ہے کہ اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ جو آج کے ہندوستان کے حالات ہیں یہ خواجہ غریب نواز کا ہندوستان ہے۔ آپ اپنے گھر کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے عقیدے کی فکر کریں، اور مشن غریب نواز کی فکر کریں۔ غریب نواز کیا مشن لے کر آئے تھے، اس مشن پہ چلیں، بس ہم اس مشن پہ چلنے لگیں گے۔ غریب نواز کی ایک کرامت ہوگی، جو لوگ آئے تھے کچھ سوچ کر وہ کچھ بن کر چلے جائیں گے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے غریب نواز کی بارگاہ ہے۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان کو مسلط کر دیا ہے، تؤزهم عزا، وہ انہیں خوب اچھال رہے ہیں، وہ انہیں خوب اچھال رہے ہیں۔ یہ جو اچھل رہا ہے، جو لوگ اچھل رہے ہیں یوں ہی نہیں اچھل رہے ہیں، اللہ نے شیطان مسلط کر دیا ہے۔ جب مسلط کر دیا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے شیطان کو ان پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے ان پر شیطان کو کافروں پر چھوڑ دیا ہے، ان کے پاس لا حول ولا قوت کی طاقت بھی نہیں ہے جو بھگا سکیں، قل اعوذ برب الفلق والی بھی طاقت نہیں ہے جو بچ سکیں، قل اعوذ برب الناس والی بھی طاقت نہیں ہے جو اس سے بچ سکیں، کہ ان کے پاس اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، ہم نے ان پر شیطان کو مسلط کر دیا ہے، وہ شیطان انہیں خوب اچھالتا ہے، انہیں کود آتا ہے، یہ اچھلتے ہیں۔ اللہ نے مومنوں سے فرمایا فلا تعجل علیہم، ان میں تم جلدی نہ کرو، تم اس میں جلدی نہ کرو، انما نعدهم عدا، ہم تو ان کے ایک وقت گن رہے ہیں، بس کسی کی سانس، کسی کا دن، کسی کی رات، کسی کا ہفتہ، کسی کا مہینہ، کسی کا سال، بس گن رہے ہیں، وہ ان کی سانس پوری ہوگی، ان کو ہم انجام تک پہنچا دیں گے، ان کو ہم انجام تک۔ قرآن کی آیت جب نظر اس آیت پر پڑی، دل کو اتنا سکون ہوا کہ اللہ تو نے تو ہر مواقع کے اعتبار سے قرآن کی آیتیں اتار دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو اچھل رہے ہیں اچھلنے دو، ہم نے شیطان مسلط کیا ہے، فلا تعجل علیہم، تم جلدی نہ کرو، انما نعدهم عدا، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، ان کا دن پورا ہوگا، ان کو وہاں تک پہنچا دیں گے جہاں تک ان کو پہنچنا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ کرنا ہے جو غریب نواز مشن لے کر اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان پہنچے، اس مشن پر چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر امید کرتے ہیں کہ سیدی سرکار سیدنا امام ملت سید اصغر امام الشاہ ابھی اپنے خطاب نایاب سے ہم تمامی حضرات کو محظوظ کریں گے، ہم مطمئن ہو کر سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی تقریر ہم تمام کو سننے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔